سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں، پوچھیں کہ رب کہاں ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے یا جب مجھے پکارتا ہے۔ فلیستجیبوا لی، چاہیے کہ وہ مجھے درخواست کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے پہ یقین رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں، فلاح پا سکیں، کامیاب ہو سکیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے آیا کہ روزے کے متعلق روزے کی فرضیت، اہمیت اور اس کے کچھ مسائل اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے۔ آگے اس آیت کے بعد جو آج ہم نے تلاوت کی، اس کے بعد آگے آنے والی آیت مبارکہ میں دوبارہ اللہ تبارک و تعالی اسی روزے اور اس میں کچھ اور احکامات اعتکاف سے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ درمیان کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دعا کے متعلق گفتگو کی۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ درمیان میں جو دعا کا تذکرہ آ گیا، اس کی وجہ یہ ہے، اس کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان رمضان المبارک کے اندر جب عبادت کرتا ہے اور اس عبادت کا ذوق اور شوق ہوتا ہے، اور خود چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرو اور ہر چیز کا ثواب دوگنا ہو جاتا ہے، کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور انسان اس میں محنت بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، تلاوت، ذکر و اذکار، تو وہیں پر انسان دعاؤں کا بھی کیا ہے، اہتمام کرتا ہے۔ اور چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر جو دعا کی جاتی وہ قبولیت کے لحاظ سے عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اس کے چانسز ہوتے ہیں قبول ہونے کے، تو اس وجہ سے جب رمضان المبارک میں دعا کی اہمیت بھی ہے اور دعا مانگنی بھی چاہیے اور قبول بھی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس ضمن کے اندر اس آیت مبارکہ میں دعا کا تذکرہ کر دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ کوئی دیہاتی آدمی، دیہات کا رہنے والا اعرابی
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی کہیں قریب ہیں کہ ہم اس سے سرگوشی کریں، فنناجی ہی، کہیں وہ دور ہیں کہ ہم ان کو پکاریں، فننادی ہی، کہ ہم اس کو اونچی آواز سے پکاریں۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے متعلق پہ فرمایا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق سوال کیا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا، تو قرآن مجید کی یہ آیت کیا ہوئی؟ نازل ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں گویا کہ یہ فرما دیا کہ میں تمہارے بہت زیادہ کیا ہے قریب ہوں، میں تم سے کچھ زیادہ دور نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں تمہارے اتنے قریب ہوں جیسا کہ خود قرآن مجید میں 26واں پارہ سورہ قاف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، نحن اقرب الیہ منکم من حبل الورید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی کیا ہے زیادہ قریب ہوں، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کسی جہاد کے سفر میں تھے، کسی غزوہ کے سفر میں تھے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب کسی وادی میں اترتے یا چڑھتے تو بڑے زور کے ساتھ تکبیر اور تحلیل، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے یہ جو نعرے اور یہ ہے بڑی اونچی آواز سے لگا رہے تھے، بڑی اونچی آواز سے تکبیر اور تحلیل پڑھ رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر کہا کہ بھائی اربعوا علی انفسکم، کہ تم اپنے آپ پر نرمی اختیار کرو، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو تم پکار رہے ہو وہ کوئی گونگا یا بہرا یا کوئی اس طرح نہیں ہے، یا تم سے دور نہیں ہے کہ تم اتنے زور زور سے تم پکار رہے ہو، بلکہ وہ تمہاری پکار کو بڑی اچھے طریقے سے کیا ہے سننے والا ہے۔ اسی لیے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دعا کے اندر خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو آہستہ اور عاجزی کے ساتھ تضرع کے ساتھ کیا کرو؟ پکارو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں الا یہ کہ کہیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آپ نے اونچی آواز سے پڑھنا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر محرم ہے جو حالت احرام میں عمرہ کا ہو یا حج کا ہو تو اس وقت اب یہ حکم یہ ہے کہ تلبیہ اونچی آواز سے پڑھیں، خواتین کے علاوہ مردوں کو یہ حکم ہے کہ کیا کریں؟ تلبیہ اونچی آواز سے پڑھیں۔ یا ایسے ہی جیسے کہ ایام تشریق کے اندر جب تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہیں تو نماز کے بعد حکم یہ ہے کہ اب ان کو کیا پڑھیں؟ اونچی آواز سے پڑھیں۔ تو جہاں حکم ہو اونچی آواز سے پڑھنے کا وہاں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اونچی آواز سے ذکر و اذکار جو بھی ہوگا اونچی آواز سے کریں گے، جہاں پر نہیں ہوگا تو وہاں پر بہتر یہی ہے کہ انسان آہستہ آواز سے ذکر و اذکار کرے اور دعا مانگے۔ محترم سامعین کرام، اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، مجھ سے میرے متعلق بندے پوچھ رہے ہیں کہ میں کہاں ہوں، تو کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں۔ اور کتنے قریب ہوں اس کا متعلق خود فرما دیا کہ میں تمہارے شاہ رگ سے بھی کیا ہے زیادہ قریب ہوں، تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا کہ جس حدیث مبارکہ فرمایا کہ اپنے آپ پر نرمی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ اونچا اور اس طرح نہ پکارو، وہ ایسے بہرے نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم جتنا اپنی جانوروں کے، ظاہر انسان جب جانور کے اوپر بیٹھا ہوا ہو تو تم اپنے جانور کے گردن کے قریب اتنے نہیں ہو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کیا ہے قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری سواریوں کے جو گردن ہے اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھ سے پکارنے والے، دعا مانگنے والے جب دعا مانگتے ہیں تو میں اس دعا کو قبول کرتا ہوں۔ محترم سامعین کرام، احادیث مبارکہ کے اندر دعا مانگنے کی بڑی
فضیلت کو بیان کیا گیا اور اس کی ترغیب دی گئی، اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا ایک مغز ہے، عبادت کا مغز ہے، خلاصہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس شیء اکرم من اللہ من الدعاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دعا سے بڑھ کر کوئی معزز اور مکرم چیز نہیں ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ کریم ہے، حیا کرنے والے ہیں، کہ کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کر دیں، خالی واپس کر دیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے شرماتے ہیں کہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹانا یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کی کیا ہے، خلاف ہے۔ تو لیکن اس دعا کے کچھ کیا کہتے ہیں، اس دعا کے کچھ جہاں فضائل ہیں وہاں اس کا کچھ طریقہ کار، اصول و ضوابط بھی ہیں۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ جب دعا مانگے تو اس کی شرائط میں سے یہ ہے کہ وہ حلال کمانے والا ہو، حلال کھانے والا ہو، رزق حلال ہو اس کا، ٹھیک ہے۔ جب رزق حلال ہوگا تو دعا بڑی جلدی قبول ہوگی، اگر رزق حرام ہوگا تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات آدمی ایسا ہوتا ہے، پرا گندہ بال ہوتا ہے، اس کی حالت بھی قابل رحم ہوتی ہے، سفر کی حالت میں بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کہاں سے قبول کرے؟ کیوں کہ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُمْ، کہ اللہ تبارک و اس کی دعا پھر کیسے قبول ہو، کہ اس کا سارا کچھ ہی کیا ہے، حرام کا ہے، تو کہاں سے دعا قبول کیجیے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا دعا کی قبولیت کے اندر رزق حلال کو بہت بڑا کیا ہے، عمل دخل ہے، بہت بڑا عمل دخل ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طریقے سے دعا کے اندر یہ ہے کہ انسان جب دعا مانگے تو دوسری شرط یہ ہے کہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے، جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے، یہ نہ کہے کہ جی میں اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں، میری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی، دعا ہی نہیں سنتا، ایسا نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کی دعا کو رد نہیں کرتے یہاں تک کہ وہ جلد بازی کرنا شروع کرتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں اپنا اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میری دعا کہاں سے قبول ہوگی، یا وہ کیا کہتے ہیں قطع رحمی کی دعائیں مانگنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو اس طرح کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کے آداب اور شرائط میں سے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی دعا کو قبول نہیں کرتے جو بے دلی اور کیا کہتے ہیں بے دہانی اور بے توجہی کے ساتھ دعا کو مانگ رہا ہو۔ بس اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کے اندر بھی آپ دیکھیں، کئی دفعہ مشاہدہ کرتے ہیں، ایک آدمی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، اس طرح دعا مانگ رہا ہے، کبھی ادھر کو دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر کو دیکھ رہا ہے، کوئی آدمی آ رہا ہے تو اس کو کہہ رہا ہے بھائی پنکھا ادھر چلا دو، آپ اس کو کرسی ادھر رکھ دو، یہ کون سی دعا ہے بھائی؟ آپ دعا مانگے، یہ تو بے توجہ، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کی زبان پر تو بس ایک الفاظ ہے، ایک کیسٹ کی طرح چلنا ہے، باقی آپ کا دل تو ادھر ہے ہی نہیں، آپ کا دل تو اس کی طرف متوجہ ہے کہ یہ آدمی آیا تو کہاں بیٹھ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، آپ تو اسی کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ نہیں، دعا کے اندر کیا ہے، اہتمام ہو، توجہ ہو، تضرع اور آہوزاری ہو، اور انسان جناب اللہ کیا کہتے ہیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے تمہیں رونا چاہیے، وَإِن لَمْ تَبَاكُوا، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو تم رونے کی شکل ہی بنا دو، رونے کی شکل ہی بنا دو، جیسا کہ کوئی مسکین، کوئی فقیر جب کسی آدمی سے سوال کر رہا ہوتا ہے تو کس طرح لجاجت کے ساتھ اور کیسے اپنا جناب اللہ اس نے اپنے چہرے کا اور اپنا ایک حلیہ سا بنایا ہوتا ہے، اور جناب اللہ اس کی شکل قابل رحم اور ایسی اس کی حالت، تو ہم بھی مجبور ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے بھی اس کو کچھ نہ کچھ کیا ہے دے دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھی ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہم جب مانگیں تو ہماری مانگنے والی کم از کم شکل تو ہونی چاہیے نا، ہم مانگنے والی شکل تو ہونی چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ اذا
اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھ سے مانگنے والے مانگتے ہیں، پکارنے والے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن کچھ شرائط جیسے میں نے آپ کو بتا دی، ان شرائط کو مد نظر رکھ کر انسان مانگے گا تو اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں کی جائے گی۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو چاہیے کہ مجھ سے ہی کوئی چیز مانگنی ہو مجھ سے ہی مانگے، ٹھیک ہے نا، اللہ تبارک و تعالی سے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر کیا ہے، یقین رکھیں، میرے اوپر یقین رکھیں کہ میں ان کی دعاؤں کو رد نہیں کروں گا، دعاؤں کو قبول کروں گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ قبولیت دعا کہ کچھ اللہ تبارک قبولیت دعا کی کچھ مراتب ہیں، کچھ مراتب ہے، کس کس شکل میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بسا اوقات تو اس طرح ہوتا ہے کہ انسان نے جو مانگا ایز اٹ از وہی کیا چیز انسان کو عطا کر دی جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان اپنی کیا کہتے ہیں نہ سمجھی کی وجہ سے کچھ چیز ایسی مانگ رہا ہوتا ہے کہ جو اس کے لیے مناسب نہیں ہوتی، لیکن اس کو نہیں پتہ۔ اب ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسان کی ضروریات کو اور ہر چیز کو جانتے ہیں، حکیم ہے۔ یہ ایسے ہی جیسا کہ بچہ جناب والا کوئی زہر والی چیز یا کوئی ایسی نقصان دہ چیز کو آپ سے مانگے، جیسا کہ بچی جو گھروں میں ہوتی چھری دے گی کہ مجھے یہ چھری دے دیں، مجھے چھری دے دیں۔ اب والدین کو پتہ ہے، ماں باپ کو پتہ ہے کہ بھئی اگر میں نے اس کے ہاتھ میں یہ چھری پکڑائی تو یہ نقصان کر بیٹھے گی، تو اب باوجود ہے کہ وہ رو رہی ہے، سب کچھ کر رہی، لیکن آپ اس کو نہیں دے رہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ بلکہ کیا کرتے ہیں کہ بیٹا چھوڑو چھری کو، آپ اس کو جلد از جلد کوئی جناب اللہ کوئی کھانے کی کوئی چیزی وغیرہ جو بھی آپ کے پاس ہوگی وہ آپ اس کو دے دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ چھوڑو اس کو، چھری کو چھوڑو، یہ چیز لے لو، یہ کیک لے لو، یہ بسکٹ لے لو، یہ ٹافی لے لو، یہ چیز لے لو، ٹھیک ہے نا، یہ آپ دے دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بس اوقات ایسا تو انسان مانگ رہا تھا، اس کے لیے وہ مناسب نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی اور چیز جو اچھی ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ دعا اس شکل میں قبول ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے جو مصائب ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہیں، ان کو دور کر دیتے ہیں۔ دعا کسی نہ کسی شکل میں ضرور قبول ہوتی ہے، اور بسا اوقات حدیث مبارکہ کے یہ بھی مفہوم ہے کہ انسان کی دعا کو اللہ تبارک و جب مانگ رہا ہوتا، بار بار مانگ رہا ہوتا، اس دعا کو اپنے پاس سیو کر کے رکھ لیتے ہیں، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو ہر چیز کا بدلہ مل جائے گا، پھر ایک اسپیشل گفٹ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیں گے۔ وہ بندہ حیران ہو، پریشان ہوگا کہ یہ مجھے کس نعمت کے بدلے میں یہ چیز مل رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے وہ جو دنیا میں تم دعائیں مانگا کرتے ہیں نا، دعا مانگ رہا تھا، وہ تیرے مناسب نہیں تھی، تو میں نے جناب اس دعا کو سیو کر کے ہی اس کا بدلہ دیا۔ تو انسان حدیث مبارکہ خواہش کرے گا کاش کہ دنیا کے اندر میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ تو فرمایا وَلْيُؤْمِنُوا، مجھ پر مجھے یقین رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ لوگ کیا ہے راہ راست پر آ جائیں۔ جب وہ میرے احکامات، میری مصلحت، میری حکمت، ان سب چیزوں پہ یقین رکھیں گے، مانیں گے، ایمان رکھیں گے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو وہ راہ راست پر بھی آ جائیں گے، فلاح بھی پا جائیں گے، اور کامیاب بھی کیا ہے ہو جائیں گے۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی اور صحیح معنوں میں خوب اپنے سے مانگنے کی، لجاجت کے ساتھ مانگنے کی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔